اب کچھ گھی اور آئل کی جو پرائسز جیسے جیسے رمضان قریب آئیں گے نا، مہنگائی کے بارے میں بہت زیادہ بات ہوتی رہے گی اور مہنگائی بڑھتی رہے گی اور ہمیں یہ اتھارٹیز سے بات کرتی رہنا پڑے گی. تو آپ دیکھیں کتنا اپوزٹ ہونا چاہیے، رمضان کے وقت چیزیں سستی ہونی چاہیے چیزیں لوگوں کی فراہمی. پاکستان میں گھی اور کوکنگ آئل کی قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے اور پورٹ قاسم پر ایڈیبل آئل کی جو شپمنٹس ہیں ان کی کلیئرنگ روکی گئی ہے. گزشتہ ایک ہفتے سے کلیئر نہیں ہو سکی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں سپلائی کم ہو گئی ہے، شارٹیج ہو گئی ہے. پورٹ قاسم پر جو ایڈیبل آئل کی شپمنٹس کی کلیئرنس کا عمل ہے تعطل کا شکار ہے اور پاکستان بناسپتی مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے مطابق ٹرمینل پر شپمنٹس اتارنے کی جگہ نہیں ہے، جبکہ ایڈیبل آئل کے درآمدی کنسائنمنٹس کو ڈسچارج کرانے کے لیے 8 سے 10 بحری جہاز قطاروں میں انتظار بھی کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے شروع سے، یعنی نظر آ رہا ہے، سگنلز ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. 70,000 سے زائد میٹرک ٹن پام آئل لدا ہوا ہے وہاں، اور جب نہیں سپلائی ہوگا تو پھر پرائس بڑھیں گی. اس پہ مزید بات کرنے کے لیے ہم ویلکم کرتے ہیں شیخ عمر ریحان، چیئرمین PVMA پاکستان بناسپتی مینوفیکچررز ایسوسی ایشن نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم شیخ عمر صاحب. سب سے پہلے تو بتائیے کہ رمضان کی آمد ہے اور پاکستان میں گھی اور کوکنگ آئل کی قیمت کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں، اور جس طرح ہم نے بتایا بھی کنٹینرز رکے ہوئے ہیں، کیوں روکے گئے ہیں، کیوں نہیں ان کو جگہ ملی جا رہی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تقریباً ایک ہفتے سے ہماری جو کنسائنمنٹ ہیں، پام آئل کی جو کنسائنمنٹس ہیں، یہ کلیئر نہیں ہو پا رہی. مسئلہ بنا ہوا ہے پورٹ کے اوپر، کسٹم کے سسٹم میں پرابلم ہے. ہماری جو جی ڈیز ہیں وہ ان بانڈ اور ایکس بانڈ جو ہم کراتے ہیں اپنی جی ڈیز کا، وہ پرنسپل اپریزر کے پاس جو ہے جا کے پھنس گئی ہیں ہماری جی ڈیز. کیونکہ پہلے ہمارا جو ایڈیبل آئل تھا یہ سیپریٹ تھا. جب سے انہوں نے یہ فیس لیس سسٹم شروع کیا ہے، اس کو مرج کر دیا انہوں نے جنرل کارگو کے ساتھ. تو اس کو مرج کرنے سے یہ ایک طرف سارا لوڈ جو ہے وہ چلا گیا ہے اور ان کے سسٹم میں جو خرابی ہیں اس کی وجہ سے یہ سارا سسٹم ہی کولیپس کر گیا ہے. تو اس وجہ سے ہماری پام آئل کی کلیئرنس ہو نہیں پا رہی ہے اور پیچھے ہمارے جو کافی شپس ہیں وہ ایڈیبل آئل لے کے کھڑے ہیں کیونکہ آگے سے سپلائی اٹھ نہیں رہی ہے، تو جگہ نہیں بن رہی ٹرمینلز پہ مال اتارنے کی. تو یہ ایک پرابلم بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اس وقت ہماری انڈسٹری، کیونکہ ہمارے پاس ایڈیبل آئل کی کمپنیوں میں سپلائی رکی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر فنش پروڈکٹ جو ہے وہ آگے ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو پا رہی. تو ڈیفینیٹلی یہ اگر مسئلہ ایک آدھ دن میں حل کر لیتے ہیں، ہم نے ان کو پرپوزل دی ہے کہ ایڈیبل آئل کو جیسے پہلے سیپریٹ تھا یہ جنرل کارگو سے، اس کو اگر آپ سیپریٹ کر دیں تو تب بھی جو ہے یہ مسئلہ کنٹرول میں آ سکتا ہے. تو اب دیکھیں کتنا ٹائم لگتا ہے ان کو اس مسئلے کو حل کرنے میں. تو یہ معاملہ جی یہ بتائیں کہ پورٹ پر کتنے کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں اور کتنا تیل اور گھی موجود ہے ان میں؟ دیکھیں یہ کنٹینرز میں ایڈیبل آئل نہیں آتا، یہ بلک ویسلز میں آتا ہے. تقریباً 8 سے 10 ویسلز ہمارے جو ہیں، جو شپس ہیں، وہ باہر اس وقت کھڑی ہیں اور جو جگہ کا ویٹ کر رہے ہیں. جی شیخ صاحب، یہ بھی بتائیے گا حکام کیا کہہ رہے ہیں، مال کیوں روکا جا رہا ہے اور کب تک یہ کلیئر ہو جائے گا؟ دیکھیں کسٹم جو ہے وہ پراپرلی اس پہ ہمیں جواب نہیں دے رہا. ہمیں یہی کہہ رہے ہیں جی آج 24 گھنٹے میں مسئلہ حل ہو جائے گا، 48 گھنٹے میں مسئلہ ہو جائے گا، لیکن یہ چیزیں سنتے سنتے ہمیں آج تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا، تو ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. اچھا ابھی اور سوال اگر کریں کیونکہ جی اچھا یہ بتائیے کہ عالمی مارکیٹ میں گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں لیکن پاکستان میں اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ریٹ نہیں بڑھے ہیں، ریٹ سب گرے ہیں مارکیٹ میں. تقریباً پچھلے گھی کی قیمتوں میں کافی زیادہ کمی آئی ہے. تو بہرحال یہ اب یہ ایک نیا ایک چیپٹر انہوں نے کھول دی ہے، یہ جو کلیئر نہ کرنے کا.
تو اگر یہ مسئلہ یہ اگر اس کو انہوں نے اور دو چار دنوں میں 2-3 دنوں میں حل نہیں کیا تو یہ پھر واقعی جو ہے نا قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. رائٹ شیخ عمر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت انفارچونیٹ بات ہے کہ رمضان سے پہلے بجائے کہ ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ ان کے لیے آسانی ہو رمضان میں اور مسائل پیدا کر کے لوگ اپنے اپنے سبجیکٹیو باکسز کو اور ایک دو دن کا ڈیلے جو ہے نا وہ 2-3-4 ہفتوں بالکل بیکاز دا مارکیٹ وہ ریپریکاشنز جو ہوتے ہیں.